السلام علیکم عزیز بچوں، مضمون ہے ہمارا اردو اور موضوع ہے گرامر ترکیب نحوی۔ تو پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا اس کا ہم اعادہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مرکب تام یا جسے ہم مرکب مفید کہتے ہیں یا سادہ جملہ کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ انگریزی میں اس کو مسند الیہ کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور مسند کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ وہ حصہ ہوتا ہے جس حصے میں ہم کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی کسی شخص یا چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ مسند ہوتا ہے۔ رحیم عالم ہے، بشیر دانا لڑکا ہے۔ رحیم جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عالم ہے، اور بشیر کے بارے میں کہا گیا ہے یہ دانا لڑکا ہے۔ یہاں بشیر مسند الیہ ہے اور یہاں رحیم مسند الیہ ہے۔ مسند اور مسند الیہ کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کو ہم اسناد کہتے ہیں۔ الف سین نون الف نا دال، اسناد کہتے ہیں۔ ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، عابد لکھتا ہے۔ عابد مسند الیہ ہے اور لکھتا ہے مسند ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، مسند الیہ اسم ہوتا ہے، اور مسند کبھی اسم اور کبھی فاعل۔ پیارے بچوں، مسند الیہ پہلے آتا ہے اور مسند بعد میں آتا ہے۔ تو اب ہم جان چکے کہ جملے میں جو بات ثابت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جو بات ثابت ہو رہی ہے یہ تین طرح کی ہو سکتی ہے، یہ اسم بھی ہو سکتی ہے، صفت بھی اور فاعل بھی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اسلم ذہین ہے، یہاں ذہین صفت ہے، اسلم ایک استاد ہے، استاد اسم ہے یعنی مسند اسم ہے، اسلم آیا یا گیا، یہاں مسند فاعل ہے۔ اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ جملہ جو ہوتا ہے، اب جملہ جو ہوتا ہے یا مرکب تام اس کو کہیں گے، یا جملہ یا مرکب مفید، اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ ہے اور جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشائیہ جس میں امر، حکم، فعل نہیں، انکار، استفہام، سوال وغیرہ ہوں، تو
दूसरा जो है जुमला खबरिया, तो जिसमें किसी चीज़ की खबर हो। तो जुमला खबरिया जो है हमें इसी से काम है। इसकी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फ़ेलिया खबरिया। तो प्यारे बच्चों, जुमला इस्मिया खबरिया हमने कल ही देखा कि ये वो जुमला है जो दो इसमों से मिलकर बने, जैसे अहमद दाना है, अहमद नादान है। अगर मसंद इलैह और मसंद दोनों इसम हों तो जुमला इस्मिया है। अगर इस्मिया का फ़ैल नाक़िस होता है तो जुमला इस्मिया है। जुमला में किसी ने कोई काम नहीं किया तो जुमला इस्मिया है। यह पहचान है जुमला इस्मिया की। यानी हमें मसंद को देखना है। अगर मसंद इसम है, मसंद इलैह तो इसम होता ही है, अगर मसंद इसम है तो जुमला इस्मिया है। या अगर इसमें फ़ैल नाक़िस है तो जुमला इस्मिया है, या अगर इसमें कोई काम हुआ नहीं तो जुमला इस्मिया है। ये तो हमने कल देखा। फ़ैल नाक़िस भी हमने पढ़े, कौन कौन है। अब हमें याद रखना है कि जुमला इस्मिया जो है इसके अज्जा अलग हैं। इसमें क्या क्या हमें बताना है। एक तो हमें बताना है फ़ैल नाक़िस, मुब्तदा, खबर और मुतलक खबर। ये जुज़ हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जुमला इस्मिया कौन है और जुमला फ़ैलिया कौन है। अगर हमारे पास एक जुमला दिया गया है, आपके इम्तिहान में दो जुमले आते हैं, एक जुमला इस्मिया होता है और दूसरा जुमला फ़ैलिया होता है। इनका आपने तरकीब नहवी करना होता है एक का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है, तरकीब नहवी का मतलब समझना है। तरकीब नहवी जो होता है इसका माने है कि जुमला के अज्जा को अलग अलग करना और इनके बाहमी जो ताल्लुक हैं इनको जाहिर करना। तो एक जुमले की हम सबसे पहले जांच करनी चाहिए। हम जांच करते हैं और हमें जांच करनी चाहिए। हमें देखना होगा कुछ बातें। क्या देखना होगा? जुमले का मतलब क्या है, अच्छी तरह से समझना है। एक बात, अगर ये शेर है तो इसको नसर में बदल देना है, या अगर कोई इसमें लफ्ज़ महजूफ है, मैं लिखूंगा यहाँ महजूफ, मीम मीम हाय जे वाव फे, महजूफ। महजूफ यानी हज़फ किया गया, हज़फ किया गया। अंग्रेजी में हम उसको साइलेंट, उसे पूरा करना है। उसकी भी हम बाद में एक मिसाल लिखेंगे, दो मिसालें लिखेंगे। या फिर हमने देखना है फ़ैल के लिहाज से, मसंद के लिहाज से और माने के लिहाज से मालूम करना है कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है। तो याद रखना है जुमला इस्मिया के जुज़ जो हैं हमें वही बताने हैं, जुमला फ़ैलिया में फ़ैलिया के जुज़ ही बताने हैं। जुमला इस्मिया हमने कल ही देखा कि जुमला इस्मिया की पहचान क्या है। इसके तीन तरीके हैं। मसंद अगर इसम या सिफत हो, अगर इसमें फ़ैल नाक़िस है, अगर किसी ने कोई काम न किया हो तो ये जुमला इस्मिया है। जैसे हमीद बीमार है, अहमद माहिर उस्ताद है, हमीद दाना है। देखो दाना यहाँ सिफत है, यह मसंद है,
استاد यहाँ اسم है, یہ مسند ہے. بیمار यहाँ اسم ہے, یہ مسند ہے. تو جملہ اسمیہ, یہ جملے جو ہیں جملہ اسمیہ ہے. تو پیارے بچوں, آج ہم جملہ فعلیہ جو ہے ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے. مسند کے ہی اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. مسند کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے, مسند کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسند علیہ اور مسند کیا ہوتا ہے. اگر یہ ہمیں سمجھ آیا, سبجیکٹ پریڈیکیٹ سمجھ آیا, مسند علیہ مسند سمجھ آیا, تو ہم مسند کے اعتبار سے یا بلحاظ مسند جملہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں, تو وہ جملہ اسمیہ ہے. مثال کے طور پر میں کہوں گا بشیر چالاک ہے. یہاں دونوں مسند علیہ اور مسند اسم ہے. یا جس جملے میں فعل ناقص ہو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اب جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ جو ہے اس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو. مسند علیہ اسم ہوگا, یہاں ہم نے لکھا ہے. مسند فعل ہوگا, مسند علیہ اسم ہوگا, لیکن جو یہاں مسند علیہ ہے جملہ اسمیہ میں وہ مبتدا تھا, یہاں فاعل ہے. جملہ فعلیہ میں وہ فاعل ہے, کام کرنے والا. یہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں, فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والا, فاعل کام, مفعول جس پر کام صادر ہو, یا جس جملے میں فعل تام ہو وہ بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. فعل تام میں نے یہاں لکھا ہے وہ فعل جو اکیلے فعل کے ساتھ معنی دیتا ہے. حمید آیا, رشید کھاتا ہے, کھاتا ہے, فعل تام ہے. دوسرا جملہ میں نے یہاں لکھا رشید لڑکا ہے. یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو ہے یہاں یہ فعل ناقص ہے. رشید جو یہاں ہے یہ مسند علیہ ہے, اس کے بارے میں بات ثابت ہوئی ہے. لڑکا ہے یہ بھی اسم ہے, یعنی مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہیں, فعل ناقص بھی ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب ہم جو اس کے جز ہیں جملہ فعلیہ کے جو جز ہیں وہ کون کون سے ہیں. فعل تام ایک ہے, جمع فاعل دوسرا جز ہے اس کا, مفعول تیسرا جز ہے اس کا, اور مطلق فعل چوتھا جز ہے اس کا. جبکہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے جز میں نے آپ کو بتائے, ایک ہے فعل ناقص, مبتدا, خبر, مطلق خبر. یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے, 2-3 بار ذہن میں بٹھانا ہے کہ جز جو ہیں جملہ اسمیہ کے وہ الگ ہیں اور جملہ فعلیہ کے جو جز ہیں وہ الگ ہیں. سب سے پہلے پہچان کے بعد آپ نے جملہ اسمیہ کے جز الگ لکھنے ہیں, اور اگر یہ جملہ فعلیہ ہوگا اس کے جز الگ لکھنے ہیں. جملہ اسمیہ کے جز ہیں فعل ناقص, مبتدا, خبر, مطلق خبر, اور جملہ فعلیہ کے جز جو ہیں فعل تام,
فاعل, مفعول اور مطلق فاعل. تو مجھے بھروسہ ہے, اطمینان ہے کہ اب ہم اچھی طرح سے پہچان سکیں گے کہ جملہ اسمیہ کون ہے اور جملہ فعلیہ کون ہے. تو پیارے بچوں, اب ہم چند ایک جملے یہاں پر لکھیں گے اور کوشش کریں گے ان کا ترکیب نحوی کرنے کا. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے, موہن بیمار ہے, یہ ایک جملہ میں نے لکھا. موہن بہت بیمار ہے, دوسرا جملہ میں نے لکھا. موہن کا باپ بہت بیمار ہے, تیسرا جملہ لکھا. موہن بیمار ہے, موہن بہت بیمار ہے, موہن کا باپ بہت بیمار ہے. بس آپ ان 3 جملوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو جملہ اسمیہ جہاں بھی ہوگا آپ اس کا ترکیب نحوی آسان طریقے سے کریں. پیارے بچوں, موہن بیمار ہے جملہ ہے, اس کے 2 حصے ہیں. بیمار ہے بات ثابت ہوئی ہے موہن کے لیے, موہن مسند الیہ ہے, اور بیمار جو ہے مسند ہے, دونوں اسم ہیں, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. موہن بیمار ہے, اس میں کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے, یہ خبر دیتا ہے, تو جملہ اسمیہ ہے. تیسرا طریقہ, موہن بیمار ہے, اس میں فعل ناقص ہے جو ہے, اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب ہم نے یاد دلانا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں کون کون سا جز ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے فعل ناقص لکھنا ہے. فعل ناقص آپ کو معلوم ہے, ہم نے لکھے ہیں, آپ کو یاد دلانا ہے. فعل ناقص ہم سائڈ میں لکھیں گے. پہلے ہے لکھیں گے, ایسے لکھیں گے ہم اس کو. اگر ہم نے کرنا ہے تو پہلے لکھیں گے ہم فعل ناقص. کون سا ہے فعل ناقص؟ ہے, یا ایسے لکھیں گے ہے جو ہے اس میں یہ فعل ناقص. کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہم نے سب سے پہلے فعل ناقص ہی بتانا ہے. تو لکھیں گے ہم فعل ناقص اس میں کون ہے, تو آگے لکھیں گے اس کو ہے. اسی طرح سے اس کے بعد لکھتے ہیں ہم مبتدا. یہاں پر ہم اور آئیں گے. مبتدا, فعل ناقص, اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مبتدا. اس میں مبتدا کون ہے؟ مبتدا اس میں کون ہے؟ لکھیں گے ہم مبتدا ہے موہن. مبتدا کیا ہے؟ موہن. میں نے بتایا جو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے, اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. لیکن جملہ فعلیہ میں اس کو فاعل کہتے ہیں, وہاں فاعل آئے گا. یہاں موہن مبتدا ہے, تو فعل ناقص بھی لکھا, مبتدا بھی لکھا. اب خبر کیا ہے؟ بیمار. بیمار لکھیں گے, یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. بیمار کیا ہے؟ خبر. تو بس یہی 3 چیزیں اس میں لکھنی ہیں. کیا؟ فعل ناقص, مبتدا اور خبر, پھر مطلق خبر. اس میں مطلق خبر کچھ نہیں ہے. اب دوسرا جملہ لکھیے. دیکھیے آپ دوسرا جملہ, موہن بہت بیمار ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے موہن ہے مبتدا, اور پہلے لکھنا ہے فعل ناقص ہے
फैल नाक़िस, फिर मुब्तदा मोहन, फिर खबर बीमार, खबर के बाद लिखना है मुतलक खबर। यह है क्या, बहुत बीमार है, मुतलक खबर, इसमें खबर में इजाफा करता है, कम कीमत, बहुत बीमार, बहुत तेज। तो ये बहुत जो यहां है ये मुतलक खबर है। अब तीसरा जुमला आप देखिए, मोहन का बाप बहुत बीमार है, मोहन का बाप बहुत बीमार है। यहां है जो है ये फैल नाक़िस है। फैल नाक़िस के बाद हम लिखते हैं मुब्तदा। मुब्तदा क्या मोहन लिखेंगे, मोहन मुब्तदा नहीं है। बात हो रही है मोहन के बाप की, न कि मोहन के, न कि मोहन की बात हो रही है। यहां बात हो रही है मोहन के बाप की। तो यहां मुब्तदा मोहन का बाप है, मोहन का बाप। यहां यह मरकब बन गया, लेकिन कौन सा मरकब, मरकब इजाफी। और मरकब इजाफी में हमें याद दिलाना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमें अलग लिखनी है। मोहन है यहां है मजाफ इलैह, का जो है हुर्फ़ इजाफत, और बाप जो है ये मजाफ है। तो ये तीनों मिलकर मुब्तदा बन जाता है। यानी अब मुब्तदा यहां क्या है, मोहन का बाप, मोहन का बाप। ये एक मरकब बन गया। लेकिन हमने देखना है, हमने मरकबात पढ़े हैं, मरकब इजाफी, मरकब जारी, हाँ वो तो हमने पढ़ लिए पहले। इनको खोल के लिखना है। मोहन है मजाफ इलैह, तो का है हुर्फ़ इजाफत, बाप है मजाफ। तो ये तीनों जो हैं ये इसको आगे लिखना है इस तरह, ये मुब्तदा है। पहले लिखेंगे हम फेल नाक़िस, फेल नाक़िस में है लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं मुब्तदा। मुब्तदा लिखेंगे मोहन का बाप, लेकिन इनको अलग अलग लिखें। मोहन क्या है, का क्या है, बाप क्या है, फिर आगे ब्रैकेटों में लिखेंगे सारा मुब्तदा है। बहुत है बीमार है खबर, और बहुत बीमार है मुतलक खबर। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहां पर जिस तरह मैंने लिखा है, मोहन मुज़ाफ इलैह, का हुर्फ़ इजाफत, बाप मजाफ, खबर बीमार, बहुत मुतलक खबर। इस तरह से इसका हमने तरकीब नहवी किया। तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा जुमला लेंगे। शौकत की कमीज सफेद है, शौकत की कमीज सफेद है। यहां कोई काम नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह जुमला इस्मिया है, यहां फैल नाक़िस है। इस तरह से हमें पता चला ये जुमला इस्मिया है। तो पहले जुमला इस्मिया के जुज़ जो हैं वो हैं फैल नाक़िस, मुब्तदा, खबर और मुतलक खबर। इसमें फैल नाक़िस है को आगे लिखेंगे हम फैल नाक़िस। तो शौकत की कमीज, ये एक शौकत की कमीज, ये मुब्तदा है, लेकिन यह एक मरकब बन गया। ये मरकब इजाफी है। शौकत मुज़ाफ इलैह है, की जो है हुर्फ़ इजाफत है, कमीज जो है वो मुज़ाफ है। इस तरह से जैसे हमने मोहन का बाप लिखा, इसी तरह से ये अलग अलग करके लिखना है। अहमद नादान है, ये सिंपल सा जुमला है, अहमद नादान है। ये जुमला आप देख लीजिए, अहमद नादान है। तो इस जुमले में इसको यहाँ अहमद नादान है, इस जुमले में है जो है फैल नाक़िस है। अमजद इसमें मुब्तदा है, अहमद या मुब्तदा है, और नादान है खबर। असलम चालाक है, फैल नाक़िस है, मुब्तदा असलम और चालाक है खबर। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब हम जुमला फैलिया देखेंगे कि
اس کے جز کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے فعل، پھر فاعل، پھر علامت فاعل، پھر مفعول، پھر مطلق فعل یا علامت مفعول، پھر مطلق فعل. جیسے ایک جملہ ہم لیتے ہیں، رشید نے ایک خط لکھا. اس میں کام ہو گیا، خط لکھا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کی پہچان ہم نے بتائی. اس میں فعل تام ہوتا ہے، خط لکھا. اس میں فعل جو ہے لکھا، کس نے لکھا؟ رشید نے. تو رشید فاعل ہے، کام کرنے والا. نے یہ علامت ہے، علامت فاعل. مفعول جس پر کام ہو گیا. فعل جو لکھا جس پر کام ہو گیا وہ مفعول کہلاتا ہے، خط. تو اس طرح سے ہم نے فعل، فاعل، علامت فاعل، مفعول. رشید نے قلم سے خط لکھا. تو یہاں دیکھیے آپ، فعل کیا ہے؟ لکھا. فاعل ہے رشید، علامت فاعل نے، اور مفعول ہے یہاں خط. مفعول ہے خط جس پر کام ہو گیا. تو مطلق فعل خط لکھا، یہ ہے قلم سے. اس میں کیا ہے؟ سے جو ہے حرف جار اور قلم جو ہے مجرور. یہ بھی ایک مرکب ہے، بن گیا مرکب جاری. قلم سے، رشید نے قلم سے. تو پیارے بچوں، اس طرح سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ان جملوں کا ترکیبی نحوی کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ. انشاءاللہ کل ہم اور کچھ چند جملے لیں گے، ان کا ہم کوشش کریں گے ترکیب نحوی کرنے کی. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ.